الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، جوان ساتھی اور بزرگوں، آج بھی ہمارے چند احباب کے طرف سے سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس کے اوپر قضا روزے باقی ہوں، کیا وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر یا خصوصاً خواتین کے اوپر قضا روزے باقی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قضا روزے رکھیں، اس کے بعد نفلی روزے رکھیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نفلی روزہ رکھنے سے نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ قضا روزہ باقی رہتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان اگر کوئی خاتون نفلی روزہ رکھ لیتی ہیں تو وہ نفلی روزہ ہی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال قضا روزوں کا حکم یہ ہے کہ اس کی ادائیگی جتنا جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے۔ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ذی الحجہ کے نفلی روزے رکھیں تو کیا نفلی روزہ شمار ہوگا یا قضا روزہ شمار ہوگا؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی آپ نیت کریں گے، اگر قضا روزے کی نیت کریں گے تو قضا ادا ہوگا، اور اگر ذی الحجہ کے نفلی روزے کی نیت کریں گے تو ذی الحجہ کے نفلی روزے ہی آپ کے شمار کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ ذی الحجہ کے نفلی روزے کی نیت کریں اور آپ کی ادائیگی قضا کی ہو، یا آپ قضا کی نیت کریں اور آپ کی ادائیگی نفلی ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نیت کے مطابق ادائیگی ہوگی۔ جس کی آپ نیت کریں گے وہ روزہ آپ کا شمار ہوگا اور وہ ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے مرحومین کے طرف سے دنیا سے چلے جانے والوں کی طرف سے قربانی کیا تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اور ورثہ نے اس کی طرف سے اس کی وصیت کے بنا پر قربانی کی ہے تو ایسی صورت میں پورا کا پورا گوشت صدقہ کر دینا ضروری ہوگا۔ یعنی وصیت کی وجہ سے جب اس کے خاندان والوں نے، اس کے بچوں نے قربانی کی ہے تو یہ وصیت کے بنا پر اس قربانی کے گوشت سارے کے سارے صدقہ کر دیے جائیں گے۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہے، ورثہ نے بیٹیوں نے، بیٹوں نے، کسی نے بھی ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی کی تو یہ قربانی کرنے کے بعد گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، غریب اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ وصیت کی ہو تو صدقہ کر دینا ضروری ہے، اور وصیت نہیں کی ہو بلکہ آپ نے ثواب پہنچانے کی نیت سے مرحومین کی طرف سے قربانی کی ہے تو اس کے گوشت کا حکم وہی ہے جو آپ کے قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ آپ جیسا چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، کیا وہ بھی اپنے بال اور ناخن وغیرہ قربانی کے دن تک نہ کٹوائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کر رہے ہوں۔ پھر ایسے انسان کے لیے ذی الحجہ کا چاند دکھ جانے کے بعد سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن وغیرہ نکلوانا مناسب نہیں ہے، خلاف اولا عمل ہے۔ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے لیے حکم یہ نہیں ہے، بلکہ وہ عام دنوں کے طرح اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا سکتے ہیں۔ یہ حکم خاص ہے قربانی کرنے والوں کے ساتھ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت اگر ہم نہ بانٹیں
اور اس سے دعوت کریں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جتنا گوشت آپ کا نکلا ہے یا جتنا حصے میں آیا ہے اس کو 3 جگہ پر آپ بانٹ لیں، 3 جگہ پر تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ غریب و مسکین کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں۔ یہ سب سے بہتر اور اعلیٰ کوالٹی ہے قربانی کے گوشت کے بانٹنے کا۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ پورا کا پورا رکھیں اور اس سے آنے والے مہمانوں کی دعوت کریں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پورا گوشت رکھ لیں اور رکھنے کے بعد آپ اپنے آنے والوں مہمانوں کی اس سے ضیافت کریں، اس سے دعوت کریں، اس کی بھی اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان تمام مسائل پر اچھی طرح سے جانکاری حاصل کر کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔